بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع مقتل شناسی، یعنی وہ کون سے منابع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم مقتل کو، ہم واقعہ کربلا کو، ہم عاشورہ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عاشورہ کیا ہے، مکتب امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ اس کو مثلا مقدمتاً اس پر بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود مقتل امام حسین علیہ السلام، کہ امام حسین علیہ السلام کا موضوع جو ہے شیعوں میں بھی اور اہل سنت برادران میں بھی سب میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک یہ امام معصوم یعنی امام حسین علیہ السلام امام معصوم ہیں، اور اسی طرح اہل سنت کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ سبط نبی، صحابی پیمبر اور نواسہ رسول ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جس موضوع پر قلم اٹھایا گیا ہے، جس موضوع پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، وہ خود یہی امام حسین علیہ السلام کا موضوع ہے، وہ یہی کربلا کا موضوع ہے، مقتل کا موضوع ہے، کہ جس پر سب سے زیادہ قلم اٹھایا گیا، سب سے زیادہ جس کو لکھا گیا ہے۔ اور اس کے اہم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر خواص اور عوام، یہ سب کے لیے کیا ہے، بہت مہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کا موضوع، کربلا کا موضوع، یہ خاص افراد کے لیے ہے، بلکہ یہ کیا، یہ خاص افراد جو خواص ہیں ان کے لیے بھی ہے اور یہ عوام کے لیے بھی ہے۔ اب مقتل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ کتابیں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، مختلف انداز سے ان کتابوں کو لکھا ہے۔ بعض نے ان کتابوں کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور مقتل کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے، اور بعض نے جو مقتل ہے اس کو بغیر سند کے بیان کیا ہے، اور اسی طرح بعض نے اس مقتل کو مختلف طریقوں اور مختلف اینگلز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض نے اس کو عاطفی انداز میں بیان کیا ہے، جیسے کہ کتاب نفس المحموم میں اس کا جو طریقہ اور روش ہے، اور بعض نے اس کو تاریخی انداز میں بیان کیا ہے، جس طرح مقتل ابی مخنف، اور اسی طرح بیشتر مقاتل ان کو تاریخی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور بعض نے اس مقتل کو حماسی انداز میں بیان کیا ہے، اور جس طرح کتاب حماسہ حسینی ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کو ایک حماسی شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور بعض نے مقتل کو عرفانی طرز پر بیان کیا ہے، اور کہ ایسے کہ یعنی ایک معشوق یہ چاہتا تھا کہ اپنے عاشق سے جا کے ملے، تقریباً مقتل لہوف کا طرز اسی طرح کا ہے۔ اور اسی طرح بعض نے مقتل کو حدیثی اور روایاتی انداز سے بیان کیا ہے، جیسا کہ کامل الزیارات، یعنی مقتل کو لکھنے کا اور بیان کرنے کا مختلف انداز اور مختلف اینگل اس کو اپنایا گیا ہے۔ مقتل کیا ہے، عاشورہ کیا ہے، عاشورہ کس سے متعلق ہے؟ مقدمتاً ہم اس پہ جو بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے عاشورہ کی، کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد 50 سال کا ایک عرصہ گزرتا ہے، اور ان کے نواسے امام حسین ابن علی سرزمین کربلا پر 61 ہجری کو خود اور اہل بیت اور اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں، اور یزید ملعون کا لشکر جو ہے کربلا میں جو موجود ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ عاشورہ ہے، اور جس دن اہل بیت کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اصحاب کو شہید کیا گیا، اس روز کو روز عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عاشورہ تو واقع ہوا ہے، بیان ہوا ہے، لیکن یہ عاشورہ ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عاشورہ جو ہے جو ہم تک پہنچا ہے، سب سے پہلے یہ جو کربلا میں جو حاضران تھے، جو کربلا میں موجود تھے، ان کربلا میں جو افراد موجود تھے ان کے ذریعے ہم تک کربلا پہنچی ہے، ان کے ذریعے ہم تک عاشورہ پہنچی ہے۔ اس میں ایک جو سب سے بڑا ذریعہ کہ کربلا کو جنہوں نے بیان کیا، جنہوں نے عاشورہ اور مقتل کو بیان کیا، وہ خود اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں سے افراد تھے۔
ایک جو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ذات کہ انہوں نے مقتل کو بیان کیا، کربلا کو بیان کیا اور مختلف طریقوں اور مختلف روشوں سے کربلا کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، اور دوسرا جو کربلا کو جنہوں نے بیان کیا وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اسی طرح کربلا کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی روایات موجود ہیں کہ جو کربلا کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ امام باقر علیہ السلام بھی کربلا میں موجود تھے۔ ایک یہ افراد کے جو اہل بیت کے گھرانے سے تھے، اور باقی وہ افراد کہ جو کربلا میں موجود تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے ہمراہ تھے، اور کچھ وجوہات کی بنا پر وہ شہید نہیں ہوئے، شہادت انہوں نے نہیں پائی اور کربلا میں موجود تھے اور انہوں نے کربلا کو بیان کیا۔ جیسا کہ مسلم ابن ریاح، یہ امام علی علیہ السلام کا غلام ہے جو کربلا میں موجود تھا اور مرتبہ شہادت پہ فیض نہ ہو سکے، اور انہوں نے کربلا کو بعد میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نام قبت ابن سمعان ہے کہ جو حضرت رباب کے غلام تھے اور انہوں نے کربلا کو بیان کیا۔ اور اسی طرح کربلا میں موجود اور افراد، ان میں سے ایک حسن مصنع کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے فرزند ہیں، انہوں نے یہ اپنے چچا کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے اور گر گئے، اور دشمن نے یہ سمجھا کہ یہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور عاشور کے دن جب تمام شہداء کے سر تن سے جدا کیے جا رہے تھے تو اس وقت انہیں جب معلوم ہوا تو اس کے بعد وہ اپنے کسی ایک عزیز کی فرمائش کی بنا پر، سفارش کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا گیا، اور اس طرح بعد میں وہ صحت یاب ہوئے اور انہوں نے کربلا کو بیان کیا۔ تو اسی طرح کربلا کو بیان کرنے والے کچھ ایسے افراد جو اہل بیت میں سے تھے، اور کچھ وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان میں سے ایک اہم نام کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور کربلا میں موجود تھے، لیکن کربلا میں جنگ سے پہلے امام علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور امام سے اجازت لیتے ہیں، اور امام سے اجازت کے بعد امام سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی ضحاک بن عبداللہ مشرقی تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے جدا ہو جاتے ہیں اور بعد میں کربلا کے واقعات کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بعض وہ افراد بھی ہیں جو کربلا میں موجود تھے۔ دیکھیں، یزید کا لشکر جب کربلا میں موجود تھا تو یزید کے لشکر کی طرف سے بھی کچھ ایسے افراد موجود تھے کہ جو اس واقعے کو، جو اس حوادث اور اس سانحہ کو لکھ رہے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور ہماری مقتل کی کتابوں میں ایک بہت مشہور نام کہ وہ حمید ابن مسلم جو کربلا میں موجود تھے، دشمن کے لشکر میں تھے، اور انہوں نے کربلا کو بیان کیا۔ تو اسی طرح کربلا کے جو واقعات ہیں، جو کربلا کی روایات ہیں، جو کربلا میں جو حوادث جو واقع ہوئے ہیں، ہمیں وہ حاضران کربلا کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور اسی طرح پہلی صدی ہجری میں یہ واقعے جو ہیں، یہ جو بیان ہوتے رہے ہیں، یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے ہیں، اور اس طرح یہ افراد تک، مختلف افراد تک پہنچتے رہے ہیں کہ یہ سانحہ تو کربلا کی سرزمین پہ ہوا ہے، لیکن یہی سانحہ اور یہی واقعات جو عاشورہ میں برپا ہوا ہے، اور جو حوادث جو عاشورہ کو پیش آئے ہیں، یہ کہیں پہ حضرت زینب کبریٰ کی صورت میں، کربلا سے بعد کوفہ میں خطبات کی صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح کبھی یہ دربار میں بیان ہوئے ہیں، اور کبھی اسی طرح یہ واقعات دمشق میں، شام میں حضرت سجاد علیہ السلام کی زبانی مسجد دمشق میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ اہل بیت پلٹتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں تو اس طرح یہ کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کربلا ہے، یہ سینہ بہ سینہ بھی اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے جو پہنچا ہے۔ اور جب دوسری صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا کے جو واقعات ہیں، اب آہستہ آہستہ افراد جو پہلے موجود تھے اور اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو کیا ہوا کہ اس کے بعد اس کربلا کی جو تاریخ ہے، جو مقتل ہے، اس کو لکھنا شروع کر دیا گیا، اور دوسری ہجری میں کربلا کے موضوع کو لکھا گیا، اور ان میں سے جو سب سے پہلی کتاب کہ جس کو کربلا کے موضوع پہ لکھا گیا وہ مقتل ابی مخنف یا ابو مخنف کے نام سے ہے، کہ انہوں نے خود جو تقریباً 157 ہجری میں ان کی وفات ہے، لیکن کتاب کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے 128 ہجری میں
اس مقتل کو لکھا ہے، اور یہ وہی دور ہے کہ جو بنی امیہ کا آخری دور جس کو سمجھا جاتا ہے، بنی امیہ کا اواخر ہے، کیونکہ بنی امیہ 131 ہجری تک بنی امیہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد بنو عباس جو ہے وہ برسر خلافت یا برسر اقتدار پر آئی۔ اب اس سے پہلے کہ میں مقتل کی طرف جاؤں اور منابع جو اتھینٹک سورسز ہیں کربلا کے موضوع پر، جو اتھینٹک بکس ہیں، آپ ان کی نشاندہی کروں، اس سے پہلے ہم یہاں پہ یہ ذکر کریں گے کہ سب سے پہلے کہ معیار کیا ہے، وہ کون سا ملاک ہے، وہ کون سا معیار ہے کہ جن کے ذریعے ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ جو سورس ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، آیا یہ اتھینٹک ہے بھی کہ نہیں، اس کے کیا ہے۔ تو بالآخر یہ ایک نسبی لحاظ سے ہے، نہ کہ ایک مطلق اور کامل اور ایک 100% انداز سے نہیں، کیونکہ 100% اگر ہم کسی کو منبع اور معیار قرار دیں تو وہ صرف ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بھی نہیں ملتی۔ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر لحاظ سے 100% جو کیا اتھینٹک ہے، ہر لحاظ سے معتبر ہے، اور ہر معیار کے لحاظ سے ہم اس پر جو ہے بھروسہ کر سکتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ہم اس کو اپنا سکتے ہیں۔ وہ صرف ایک قرآن ہے، خداوند متعال کی کتاب۔ لیکن جو باقی جو بھی کتابیں ہیں اس کے ہمیں معیارات دیکھنے ہوں گے کہ اس کے ملاک کیا ہیں، اور یہ معیارات بھی تقریباً اس کو بھی ہم 100% قرار نہیں دے سکتے، لیکن بیشتر طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ان معیارات کو اگر پرکھیں گے تو وہ ہم ان کتابوں تک جو ہم جب ان معیارات کے مطابق ہم جن کتابوں تک رسائی حاصل کریں گے وہ معتبر کتابیں کہلوائیں گی۔ اس میں سے پہلی جو صورت ہے وہ کیا کہ قدمت، یعنی قدیم تر ہونا، کہ جب ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ یعنی کربلا کی سرزمین پر 61 ہجری میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو اس سے سب سے پہلے جو اس پہ کتاب لکھی گئی، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقتل ابو مخنف، کہ یہ اس زمانے سے زیادہ قریب ہے، اور آج ہمارے ہاتھوں میں جو منابع ہیں سب سے قدیم ترین منابع میں سے ہے، تو اگر وہ منبع موجود بھی ہو تو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، اتھینٹک ہے۔ پہلا یہ ہے کہ قدمت، اور دوسرا کیا ہے کہ جو معیار ہے اس کے معتبر ہونے کا، وہ معیار یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتاب میں کہ جو بیان ہوا ہے کہ اس وقت کے جو مثلا کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے ساتھ اس جو مطلب ہے سازگار اور ہم آہنگ ہے کہ نہیں۔ اگر اس وقت اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس موضوع پر جو ہم تک کتابیں پہنچی ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو مطالب ہیں وہ باقی کتابوں کے ساتھ اگر ہم آہنگ ہیں اور اگر سازگار ہیں تو یہ اس کے ایک معتبر ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ اور جو تیسرا معیار ہے کہ کسی سورس کا معتبر ہونے کا، وہ اس کا مستند ہونا ہے، یعنی وہ واقعہ جو نقل ہو رہا ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا، اس کے سورسز کیا کیا ہیں، کہ مثلا اس کو کس نے دیکھا، کس نے بیان کیا، پورا جو سلسلہ جو کڑی ہے، اگر ہمیں کسی واقعے کی ہمارے ہاتھ میں موجود ہوگی، اگر کسی نے اس کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے تو وہ معتبر کہلواتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح تاریخ طبری ہے۔ تاریخ طبری میں جو بیان ہوا ہے وہ بیشتر تاریخ طبری کا جو طریقہ کار ہے، جو روش ہے، اس میں سند بیان کی گئی ہے۔ اب سند بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اگر جب کوئی محقق کوئی بھی اس کو پرکھنا چاہے کہ آیا کہ اس میں یہ جو مطلب بیان ہوا ہے یہ اتھینٹک ہے یا نہیں، تو اس کو اس حوالے سے بہت چھان بین کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ تاریخ طبری میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس میں ایک نام ہے سیف ابن عمر تمیمی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے اس نے شیعہ مذہب کو بنایا ہے۔ شیعہ مذہب جو ہے عبداللہ ابن سبا کی ساخت کاری ہے، یہ اس نے بیان کیا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سند موجود ہے اور ہم سند میں یہ دیکھتے ہیں کہ سیف ابن عمر تمیمی وہ شخص ہے کہ جو ضد شیعہ کے طور پہ معروف ہے اور شیعہ دشمن کے حوالے سے جس کی پہچان ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رجال میں کہ جو راویوں کو پرکھتا ہے، ایک ایسا پیمانہ، رجال ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو راویوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا ہے کہ اس میں اس کو جھوٹا کہا گیا ہے، اس میں اس کو
یعنی گھڑنے والا کہا گیا ہے، اور بعض میں تو اس کو زندیق بھی کہا گیا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد خود بخود وہ جو اس نے مطلب بیان کیا ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہے یا اس کی جو وقعت ہے، جو اس کا اعتبار ہے، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یعنی یہ جو سیف بن عمر تمیمی، یہ ایسا شخص ہے جو عجوبہ ہے کہ اس نے جو تاریخ میں بیان کیا، بعض اوقات اس نے خود سے شہر بنا لیے ہیں، حالانکہ ان شہروں کا وجود ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات اس نے جنگوں کا ایک نام بنا دیا کہ وہاں جنگ ہوئی، اور ایسا جنگوں کا کیا ہے، وجود ہی نہیں ہے، اس نے خود سے جنگیں گھڑ لیں۔ اور علامہ عسکری کے مطابق یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 150 اصحاب کو گھڑ لیا ہے، کہ یعنی 150 اصحاب جو کہ وجود نہیں رکھتے تھے، اس نے بنا دی ہیں۔ یہ ایک اس طرح کا عجوبہ ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کتاب میں ایک سند ذکر ہوتی ہے تو ہم اس سند کے ذریعے جو ہے ہم اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی معتبر ہونے کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ 3 معیار ہو گیا، ایک خدمت، دوسرا اس کا معیار سازگار ہونا اور ہمانگ ہونا باقی کتب کے ساتھ، اور تیسرا جو اس کا معیار وہ کیا ہے، اس کا مستند ہونا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مقتل امام حسین علیہ السلام، یہ کربلا، یہ واقعہ عاشورہ، آیا یہ جو موضوع ہے عاشورہ کا، یہ صرف تاریخی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ موضوع جو ہے تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ کلامی یعنی اعتقادی موضوع بھی ہے، اور اسی طرح یہ موضوع حدیثی اور روایاتی بھی ہے۔ یہ موضوع کلامی کس طرح سے ہے، کس طرح اعتقاداتی موضوع ہے، کہ مثلا جب ہم صرف تاریخ کو دیکھتے ہیں، کہ ہم اگر اس موضوع کے حوالے سے ہم اس کی جانچ پڑتال کریں، صرف تاریخ کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہاں کی طرف رخ کیا، کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف رخ کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم صرف تاریخی لحاظ سے پرکھیں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ امام حسین اس طرف گئے ہیں کہ جہاں پہ پہلے ان کے بابا حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام بھی وہاں پہ جو امام حسن علیہ السلام گئے، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی کوفیوں نے مثلا بے وفائی کی، اور کیا ہوا، اور بے وفائی کی اور امام کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام اس طرف کیوں گئے، تو اس جہت سے اگر ہم تاریخی لحاظ سے اس کو انالیسز کریں تو ہم کہیں گے امام علیہ السلام نے نعوذ باللہ ایک غلطی اور خطا کی ہے۔ حالانکہ علم کلام کے مطابق، اعتقادات کے مطابق امام معصوم ہے، کہ جب ہم اس موضوع کو اس مطابق پرکھتے ہیں، اس مطابق جانچتے ہیں، تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ جو حکمت ہے وہاں جانے کی، جو فلسفہ ہے، وہ بالکل ہی ایسا ہے کہ جس طرح عین یعنی بالکل ہی صحیح ہے اور 100% ہے، اور بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ صرف اور صرف عاشورہ کا جو موضوع ہے وہ تاریخی نہیں ہے، بلکہ کلامی بھی ہے اور بلکہ حدیثی بھی ہے۔ جس طرح مقتل کو، اسی طرح کربلا کو جس کامل الزیارات میں بیان کیا گیا ہے، ہماری شیخ صدوق میں بیان کیا گیا ہے، ہماری شیخ مفید میں بیان کیا گیا ہے، تو اس طریقے سے یہ جو موضوع ہے صرف تاریخی نہیں ہے بلکہ حدیثی بھی ہے اور کلامی بھی ہے۔ تو اس کے بعد ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں، سب سے پہلے جو امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر جو مقتل پر جو کتابیں لکھی گئی وہ 2 صدی ہجری ہے، اور 2 صدی ہجری میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ مقتل ابی مخنف ہے۔ مقتل ابی مخنف، اس میں کیا ہے، اس میں جو کربلا میں جو حاضران تھے یا انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے جس کو ابو مخنف نے لکھا ہے، یا 1-2 واسطوں سے جو بیان ہوا ہے اور اس کو ابو مخنف نے لکھا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے کربلا کے موضوع کو ایک تاریخی لحاظ سے ایک اچھے انداز سے انہوں نے لکھا ہے اور اس میں بیان کیا ہے۔ اب ابو مخنف جو ہے، اس کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف کہ ابو مخنف خود کیا ہے، یہ کوفہ کا رہنے والا ہے، کوفی ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف تصانیف ہیں، جو اس نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ تو بہرحال ابو مخنف انہی میں سے ہے، اور اس نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں وہ تاریخی لحاظ سے ہیں اور محب اہل بیت ہے۔ اور ایک اور مقتل جو 2 صدی ہجری میں جس کو لکھا گیا وہ مقتل جابر ابن یزید جعفی ہے، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور ایک اور کتاب کہ جو 2 صدی ہجری میں جو لکھی گئی وہ مقتل فضیل ابن اسد کوفی ہیں، اور اسی طرح ایک اور مقتل جو بہت مہم، اور ان سے شیخ صدوق نے بھی ان کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ ہے مقتل قاسم بن اسبغ بن نباتہ، یا مقتل اسبغ بن نباتہ، اور یہ بھی
یہ بھی امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مقاتل ہیں کہ جو دوسری صدی ہجری میں معروف جن کو لکھا گیا۔ اسی طرح دوسری صدی ہجری میں بیان ہو چکی اہم مقاتل، اور اسی طرح جو تیسری صدی ہجری کا جو زمانہ ہے، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کا، یہ وہ زمانہ شمار کیا جاتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مقاتل کو یعنی باقی ہجریوں کی نسبت بیشتر لکھا گیا ہے، وہ تقریباً تیسری اور چوتھی صدی ہجری کا زمانہ ہے، جس میں مقتل حشام بن محمد کلبی ہے، اسی طرح مقتل نصر بن مزاحم ہے، اور اسی طرح المقتل کے نام سے احمد ابن حنبل کے نام سے منسوب ہے، اور اسی طرح مقتل انصاب الاشراف جو تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی۔ مقاتل بہت زیادہ ہیں، یہ میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہی انصاب الاشراف مقتل ہے۔ اسی طرح چوتھی صدی ہجری کا جو زمانہ ہے، یہ بھی مقتل نگاری میں، مقتل لکھنے میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ایک کتاب جو معروف ہے وہ الفتوح ہے، اس میں بھی جو امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے متعلق جو بیان ہوا ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ابن اعصم کوفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اسی کتاب میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبات بیان ہوئے ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ یزید کے ہوتے ہوئے مسجد دمشق میں جو امام سجاد نے خطبہ دیا ہے وہ بھی اسی میں بیان ہوا ہے۔ اور اسی میں ایک اور کتاب کے جو بہت اہم ہے اور اسی چوتھی صدی ہجری میں لکھا گیا ہے اس کو، وہ خود تاریخ طبری ہے۔ تاریخ طبری انہوں نے مقتل ابی مخنف سے جو اس کا جو متن ہے اسی کو ہی بیان کیا ہے، لیکن روایت انہوں نے ابو مخنف کا جو شاگرد ہے حشام کلبی ان سے روایت کو بیان کیا ہے، اور تقریباً اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح جو اس صدی ہجری میں جو کتاب لکھی گئی وہ مروج الذہب کتاب، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے متعلق جو ہے بیان ہوا ہے، اور یہ مسعودی کی کتاب ہے جو بہت اہم کتاب ہے، اور اسی طرح ایک کتاب کہ جو بہت اہم ہے اور مستند اور معتبر سمجھی جاتی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ مقاتل الطالبیین، یا بعض اوقات مقاتل الطالبین بھی کہتے ہیں، لیکن مقاتل الطالبیین یہ ابو الفرج اصفہانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو مقتل کے لحاظ سے اہم کتاب ہے۔ انہوں نے آل ابی طالب کے میں جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان سب کو بیان کیا ہے، یعنی حضرت ابو طالب کے جو فرزند ہیں حضرت جعفر، حضرت عقیل اور امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کو انہوں نے مفصل انداز سے جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے اس انداز کو مقاتل الطالبیین میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس طرح اب 5ویں صدی ہجری میں جو مقاتل لکھی گئی ان میں سے چند ایک کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ایک کتاب الارشاد یہ شیخ مفید کی کتاب ہے، اور شیخ مفید جس طرح جانتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ جو فقہی لحاظ سے اور جو کلامی لحاظ سے ایک معتبر شخصیت ہے، اور انہوں نے الارشاد میں سب سے زیادہ امام علی علیہ السلام کے موضوع کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس طرح اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر بھی انہوں نے اچھا خاصا انہوں نے اس موضوع پہ بھی لکھا ہے، اور الارشاد میں انہوں نے بھی روایت جو بیان کی ہے جو امام حسین علیہ السلام سے متعلق، وہ بھی انہوں نے حشام کلبی سے بیان کی ہے کہ جو مقتل ابو مخنف کا متن ہے، اور اس میں انہوں نے شیخ مفید نے ان کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب مقتل الحسین یہ حاکم نشابوری کی کتاب ہے کہ جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے موضوع پہ لکھی، اور اسی طرح مقتل امام حسین علیہ السلام شیخ توسی نے اس موضوع پہ مقتل امام حسین علیہ السلام کے موضوع پہ کتاب لکھی۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں 6 صدی ہجری کی طرف کہ 6 صدی ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر کون سی کتابیں لکھی گئیں۔ 6 صدی ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جو پہلی کتاب ہے ایک مقتل امام حسین علیہ السلام، یہ خوارزمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح 6 صدی ہجری میں جو امام حسین علیہ السلام کے موضوع یعنی مقتل امام حسین علیہ السلام پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک کتاب کے جو بہت اہم کتاب ہے وہ کیا ہے؟ مناقب آل ابی طالب۔ اس کتاب میں مناقب آل ابی طالب میں ابن شہر آشوب نے امام حسین علیہ السلام کے موضوع کو بیان کیا ہے اور مقتل کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اہم کتاب کے جو اس پہ لکھی گئی وہ کیا ہے؟ تاریخ دمشق۔ اس میں جو امام حسین علیہ السلام سے جو متعلق جو حصہ ہے اس میں ابن عساکر نے
اس وہ مقتل کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح ایک کتاب مقتل الحسین کے نام سے، خوارزمی کی کتاب، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے مقتل کو لکھا گیا اور بیان کیا گیا۔ اسی طرح 7ویں صدی ہجری میں جو مقتل پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں سے ایک کتاب الکامل فی التاریخ ہے، کہ جو بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے مقتل کو بیان کیا ہے الکامل فی التاریخ میں، اور یہ جو کتاب ہے الکامل فی التاریخ ابن اسیر کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب تذکرۃ الخواص ہے، یہ سبت ابن جوزی کی کتاب ہے، اور جو اہل سنت تھے۔ اور اسی طرح الکامل فی التاریخ جو کتاب ہے مقتل پہ، جو اس میں جو مقتل بیان ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے موضوع کو جب بیان کر مقتل بیان ہوئی ہے، ابن اسیر، یہ ان کا تعلق بھی اہل سنت سے ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم کتاب کہ جو ہمارے دور حاضر میں بھی جس کی طرح بہت زیادہ رجوع کیا جاتا ہے اور مقتل پڑھنے کے لیے جس سے زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے، وہ خود مقتل اللہوف کتاب جو سید ابن طاؤس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ بھی 7ویں صدی ہجری میں اس مقتل کو لکھا گیا۔ اب آپ کے سامنے پہلی صدی ہجری جو واقعہ کربلا ہوا ہے اور اس کے جو منابع بیان ہوئے ہیں دوسری صدی ہجری سے 7ویں صدی ہجری کے، اور یہ وہ منابع ہیں کہ جن کو منابع اولیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور ان منابع کو ایک اہمیت حاصل ہے، اور انہی منابع سے استفادہ کر کے بعد میں جو صدیاں گزری ہیں، مثلا 8ویں صدی ہجری، 9ویں صدی، اسی طریقے سے آج کی 15ویں صدی ہجری تک انہی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، اور انہی سے ہی مقاتل کو لیا گیا اور بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً 8ویں صدی ہجری، 9ویں صدی ہجری، 10ویں صدی ہجری، اس میں مقتل کو کم بیان کیا، کم لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح 11ویں اور 12ویں جو صدی ہجری گزری ہے، اس میں مقتل پر ایک معمولی اور ایک مناسب کام ہوا ہے، لیکن مقتل نگاری میں، مقتل لکھنے میں جو پھر جب عروج جس زمانے میں ملا ہے وہ 14ویں صدی ہجری ہے، کہ اس 14ویں صدی ہجری میں دوبارہ مقتل نگاری کو، مقتل لکھنے کو عروج حاصل ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں، دور حاضر جو ہماری 15ویں صدی ہجری ہے، اس میں بھی مقتل نگاری کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے، اور اس صدی ہجری میں بھی مقتل نگاری بہت سی کتابیں مقتل پہ لکھی گئی ہیں۔ اور اس صدی ہجری میں کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کا اردو میں اگر جو ترجمہ ہے، بعض معتبر کتابیں جن کو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ ناظرین کے سامنے ان کو بیان کروں گا۔ اب جو کتابیں جو اہم ہیں اور جو معتبر ہیں، پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ معتبر 100% اگر ہم کہیں تو وہ صرف قرآن مجید کتاب ہے۔ معتبر نسبی لحاظ سے ہماری یہاں مراد ہوتی ہے کہ باقی کتابوں کی نسبت یہ کتابیں زیادہ معتبر ہیں۔ پہلی کتاب کہ جو بہت اہم اور مہم جس کا آپ کو تعارف کروانا چاہ رہا ہوں، وہ کتاب کیا ہے؟ تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشہداء علیہ السلام۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر لکھی ہوئی بہت بہترین معتبر کتاب ہے، کہ جو 11 مصنفین نے مل کر اس کو لکھا ہے، اور بہت اچھی کاوش ہے۔ اور اس کا ترجمہ بھی میں نے دیکھا کہ موجود ہے، اور اردو ترجمہ، اور یہ کتاب فارسی میں لکھا گیا اس کتاب کو، اور اس کتاب کے 2 جلدیں ہیں، اور پہلی جو جلد ہے اس میں جو اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ وہ مقتل نگاری سے آغاز کیا گیا ہے، کہ مقتل جو کہاں سے اس کو لکھنا شروع کیا گیا، اس پر ایک بحث ہوئی ہے کہ منابع معتبر کون سے ہیں، اتھینٹک سورسز کون سے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے، اور وہاں سے لیا گیا، لکھا گیا۔ اور اس کے بعد ولادت امام حسین علیہ السلام سے اس کتاب کو شروع کیا گیا، اور اس کے علاوہ ولادت امام حسین علیہ السلام سے لے کر پھر امام حسین علیہ السلام کے جو کاروان ہے، یہ مدینہ سے نکل کر کربلا تک اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کا اگلی جو فصل ہے، جو اگلا جو ہے، اس کے اندر امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں موجود تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ورود کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسے اگلی جو فصل ہے اس میں کیا بیان کیا، اس میں واقع کربلا کے جو بعد کے جو واقعات ہیں، جو حوادث ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے، کہ بالخصوص جو
واقعہ کربلا کے بعد جو اہل بیت کو اسیر کیا گیا، اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اہل بیت کا قیدی ہو کر کوفہ جانا، کوفہ کے بعد اہل بیت کا قیدی ہو کر شام جانا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جلد میں بھی اسی طرح کے واقعات اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا شام سے دوبارہ مدینہ پلٹنا۔ اور اس کتاب میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر ان واقعات پر بھی تحلیل کی گئی ہے، بحث کی گئی ہے کہ جو مثلاً کہا جا سکتا ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی تھی، اس کے جو شبہات، سوال اور جوابات بھی اس کتاب کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں بعض اوقات کوئی شبہ ڈال دیتا ہے یا کوئی شبہات بیان ہوتے ہیں، اس کتاب میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں اصحاب امام حسین میں سے بعض اصحاب کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ از لحاظ یعنی اوورآل یہ جو کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے اور مستند اور معتبر کتاب ہے، اور اس سے استفادہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یعنی اگر جو بھی مقتل امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے اور صحیح سمجھنا چاہتا ہے، تقریباً یہ ایک کتاب اس کے لیے ایک اچھی کتاب کے طور پر ظاہر ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب کی جو بہت زیادہ اہم ہے اور معتبر ہے، وہ کتاب نفس المحموم ہے۔ اور یہ کتاب جنہوں نے اس کو لکھا ہے وہ شیخ عباس قمی ہیں، کہ جو معروف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شیخ عباس قمی وہ ہیں کہ جنہوں نے مفاتیح الجنان کو لکھا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے، انہوں نے بھی ولادت امام حسین علیہ السلام سے اس کا آغاز کیا ہے اور کربلا کے واقعات کے بعد تک انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی ایک مستند کتاب ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے وقعۃ الطف۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو مقتل ابی مخنف پر تحقیق کی گئی اور اس کو لکھا گیا، اور کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ مقتل ابی مخنف 4 صدی ہجری کے بعد وہ ناپید ہو چکی تھی، 4 صدی ہجری تک اس کتاب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کتاب نہیں ملتی، اور اسی کتاب پر جو ہے ایک استاد نے تحقیق کی، جو استاد معروف ہیں، استاد محمد ہادی یوسفی غروی۔ وقعۃ الطف جو کتاب ہے، اس کا متن وہی مقتل ابو مخنف والا ہے کہ جو انہوں نے تبری سے لیا ہے، اور اس کے مختلف جوانب پر تحقیق کر اس کو ایک شکل و صورت اور ایک ترتیب دی ہے، اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، اور یہ استاد یوسفی غروی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی اور اس کا فارسی ترجمہ ہے، لیکن اردو زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں اس کو دیکھ نہیں پایا، لیکن یہ ایک استفادے کے حوالے سے اس سے بہت اچھی کتاب ہے۔ اور ایک اور کتاب کی جو بہت اہم ہے اور مقتل امام حسین علیہ السلام کو بھی اس میں بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے، وہی کتاب شیخ مفید کی الارشاد ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ تذکرۃ الاطہار کے نام سے کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ترجمہ جنہوں نے کیا ہے وہ خود مولانا سید صفدر علی نجفی صاحب ہیں، کہ جنہوں نے اس کا شیخ مفید کی کتاب الارشاد کا ترجمہ کیا ہے تذکرۃ الاطہار کے نام سے، کہ جو بہت مہم اور اچھی کتاب ہے اور مقتل کے حوالے سے معتبر ہے۔ اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب کی جو بہت اہم ہے، اور وہ کتاب ہے حماسہ حسینی، جو شہید مطہری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں بھی بالخصوص کہ کربلا کے موضوع پر جو تحریفات کی گئیں، جو اس میں اضافہ جات کیے گئے، ان واقعات کو اس میں کیا ہے، اس میں تحلیل کیا گیا ہے، بررسی کیا گیا، ان واقعات کو چھانا گیا ہے، اور ان واقعات کے بارے میں اور ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور شہید مطہری نے حماسہ حسینی میں جو عزاداری کے متعلق جو تحریفات ہیں، جو شبہات ہیں، اس کے بھی جوابات دیے ہیں، اور یہ اس حوالے سے بہت اچھی اور ایک بہترین کتاب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب کی جو بہت اہم ہے، وہ شہید انسانیت کتاب ہے، اور جن کو لکھا گیا ہے، جن کو ایک بہت بڑے جید عالم دین علامہ علی نقوی نکن کے نام سے معروف ہیں، علامہ علی نقوی نقوی، اور جو کہ لکھنؤ سے جن کا تعلق تھا،
اور وفات پا گئے ہیں، اور انہوں نے وہ اس کتاب کو لکھا ہے، اور ان کا بھی جو لکھنے کا جو انداز ہے وہ تحلیلی ہے، اور بہت اچھی کتاب اور معتبر کتاب ہے، شہید انسانیت کے نام سے ہے، اور مقتل کو انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا اور اردو زبان میں ہے، اور جن سے تمام آپ ناظرین جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ایک شاگرد ہیں محمد حسین نجفی صاحب، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، بہت خوبصورت کتاب ہے، سعادت الدارین فی مقتل امام حسین علیہ السلام کے نام سے، اور یہ کتاب بھی بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب کا بھی آغاز جو ہے وہی مقتل نگاری، خود عزاداری کی تاریخ، مجالس کی تاریخ سے لے کر، اور اس کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے امام کی شہادت اور امام حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات، اور اسی طرح کچھ ایسے واقعات کے جو مقتل میں اضافہ کر دیے گئے تو اس کی بھی تحلیل بررسی کی گئی، اور سب کچھ جو شبہات کے سوالات کے جوابات بھی اس میں دیے گئے، اور اسی طرح واقع کربلا کے بعد کہ جو تحریکیں اٹھیں توابین کی یا مختار کی، امیر مختار کی، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی، اور کربلا کہ جو قاتلین کربلا ہیں ان سے جو انتقام اور بدلہ لیا گیا ہے اس کو بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چند ایک کتابیں تھیں جو آپ کے سامنے جن کا تعارف کروایا، یہ ان میں سے کچھ معتبر کتابیں تھیں کہ جو آپ کے سامنے جن کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں اور بھی معتبر ہیں، لیکن یہاں میں ایک نقطہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو محقق ہے، جو عاشورہ کے موضوع پہ جو تحقیق کرنا چاہتا ہے، مقتل پہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے یعنی جو منابع ہیں، جو اصل منابع ہیں، جو بیشتر عربی زبان میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں بھی میں نے مثلا پہلی صدی ہجری، دوسری، تیسری صدی ہجری اس طرح عناوین کے ساتھ بیان کیے ہیں، وہ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ہم وقت کی اختصار کی خاطر ہم نے چند ایک آپ کے سامنے تعارف کروایا ہے، اور یہ چند ایک کتابیں وہ تھی کہ جن کا بیشتر اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ چند جو کتابیں جو معتبر تھیں آپ کے سامنے ان کا تعارف کروایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں معتبر موجود ہیں، اور انشاءاللہ کبھی اگر وقت ملا، فرصت ملی تو انشاءاللہ بعد میں بھی باقی جو کتابیں ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعارف کروانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ آپ ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پیام بعثت کا کہ جس نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور آپ سے مخاطب ہوا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔